اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے۔ بشیر میمن صاحب، کیا عمران خان سے پیسہ پاکستان لانے کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پیسہ کن ذرائع سے پاکستان منتقل کیا گیا، اور منتقل کیا گیا تو کس طریقے سے کیا گیا؟ السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اور کمپلیکیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے جو توشہ خانے سے جو چیز نکلی، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ توشہ خانہ سے چیز جو نکلی، وہ جو گھڑی اور ہار جو بھی تھا، یہ چیزیں نکلی کون سی ڈیٹ کو، کس کی اجازت سے، اور پھر اس کی پیمنٹ ہو چکی تھی جب وہ نکلی؟ نہیں ہوئی تھی، میرا خیال ہے، جو مجھے بتایا گیا، جو میں نے سنا ہے۔ دوسرا، تو پھر اس کی سمگلنگ کا پرچہ بھی ہوگا، اس کی جو چیزیں یہاں سے گئی ہیں دبئی۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں بھی آ جاتا ہوں، اس میں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ وہ سمگل ہوئی گھڑی دبئی، اچھا دبئی میں جب گھڑی سمگل ہوئی تو وہ بیچی گئی 28 کروڑ روپے میں۔ اچھا 28 کروڑ روپے میں کو ڈکلیئر کیا گیا میرے خیال میں چانچ پر، مطلب پھر اس کی 2 کروڑ میں ظاہر کیا گیا، پتہ نہیں۔ ایک تو یہ مس ڈکلیریشن ہو گئی اس کی بی آر کی، ایف بی آر کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس پہ۔ پھر دوسرا، یہ پیسے جو کیش آئے پاکستان، تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی، اور پھر جو دوسرے جو پیسے چھپائے گئے، وہ آٹومیٹیکلی ایف بی آر کو ایک نوٹس ایشو کرنا چاہیے کہ جی آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، مس ڈکلیریشن کیا۔ یہ ایک نہیں، اور پھر فرح گوگی صاحبہ پہ سمگلنگ کا پرچہ بنتا ہے، ایک پرچہ بنتا ہے یہاں سے گھڑی سمگل کرنے کا، دوسرا بنتا ہے کیش سمگلنگ انٹو پاکستان، اس کا بھی بنتا ہے، تیسرا یا تو مطلب وہ یہ ثابت کر دے کہ میں نہیں تھی، یا وہ خود آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج میں چونکہ کراچی میں اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو ہمارے زلفی بخاری صاحب اور فواد چودھری صاحب ڈیفینڈ کر رہے فرح خان کو، جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، تو خاموش ہو جائیں، ان کو جب جائے خود جا کے جانے۔ مطلب ایک بات ہو رہی ہے نا کہ الزام تو کسی اور پہ، رات کو میں نے جو پروگرام دیکھا عمر فاروق ظہور صاحب کا، اس میں الزام تو کسی اور کے پر لگ رہا ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ الزام تو فرح صاحبہ پہ نا۔ فرح صاحبہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، وہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے عمر فاروق، اس کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر میں آپ کو فوٹوگراف بھجواتا ہوں جس میں نعیم خان صاحب مرحوم جو ہے، وہ جو فوت ہو گئے، ان کے ساتھ بھی فوٹوگراف ہے عمر فاروق ظہور کی، جس کے لیے آج یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل چور ہے جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ نعیم خان ان کے چیف آف اسٹاف تھے، پرائم منسٹر آفس میں بیٹھتے تھے۔ ایک اور تصویر بھی میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، ایک تو فیصل وافدہ صاحب نے ٹویٹ کیا نا، میں عمر ایوب صاحب کی بھی تصویر آپ کو تھوڑی دیر میں بھجواتا ہوں، وہ بھی آپ چلائیں ذرا میڈیا پہ، کہ عمر ایوب صاحب کے آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے جب وہ منسٹر تھے واٹر اینڈ پاور کے، تو اب تو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا چور ہے۔ اچھا آپ کو آج کل رات کو پتہ لگا اتنا بڑا چور ہے۔ تیسرا، اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اسپریچول حوالے سے، اس آدمی کا کیا کیریکٹر ہے، کیا کیریکٹر ہے، یہ تو کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور یونیک واچ ہے، جو عمر فاروق صاحب ظہور صاحب فرما رہے تھے، یونیک واچ ہے، اور جس پہ کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ہم تو سروں آنکھوں پہ رکھیں گے مسلمان سارے کے سارے اس کو، اور آپ بیچ رہے پیسوں کے عوض اس کو۔ تیسرا، یہ تحفہ ملا ہوا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ وہ ڈیفینڈ ان کو کر رہے تھے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے پیسے دے کر کے گاڑی لے لی۔ میں سمجھتا ہوں جس نے تحفہ دیا تھا
सऊदी क्राउन प्रिंस साहब ने, उनको दुख हुआ होगा कि मेरी दी हुई चीज़ यूनिक चीज़ थी, पूरी दुनिया में वाहिद पीस है जो मैंने इनके लिए बनवाया था और अपने लिए बनवाया था, और इन्होंने बेच दिया। दूसरा, अगर किसी को ये पता लगे कि आसिफ अली जरदारी साहब उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन्होंने उनको तोहफा दी थी और पैसे दे करके उन्होंने अपने उससे ख़रीद ली अपने तोशा खाना से, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुशी होगी कि कम से कम वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। ठीक ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा मैं इसको इस तरह, तो मैं स्पिरिचुअली मैं, ठीक है, आपने स्पिरिचुअली बताया। सर जरा ये बताइएगा कि उमर फारूक साहब के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं उसका क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई है, बनाए गए थे। सर इमरान खान के दौर की बात, इंक्वायरी बेटा होगी ना तो खुद पता लग जाएगा, खुद ब खुद पता लग जाएगा, कोई इशू थोड़ा। हाँ बेटा, खुद ब खुद अभी जो इंक्वायरी होंगी तो पता लग जाएगा किसने इंक्वायरी बनाई, किसने बनाई थी। ये बनाए थे सनाउल अब्बासी साहब ने केसेस झूठे उसके ऊपर, ये पता लग जाएगा खुद ब खुद। एवरीथिंग विल बी क्लियर, चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा जब वो कागजात सामने आते हैं। सनाउल अब्बासी साहब वॉज डायरेक्टर जनरल FIA, उन्होंने बनाए, झूठी रिपोर्ट भेजी इंटरपोल को, पाकिस्तान के इमेज का सत्यानाश किया। और मैं दूसरी बात, अगर ये घड़ी वैसे ही, अगर ये घड़ी आप ये समझते हैं कि कोई गैर मुस्लिम ख़रीदता, कितनी बड़ी बेहरमती होती कि काबतुल्लाह की तस्वीर हो किसी डायल पे और वो कोई गैर मुस्लिम ख़रीद लेता। मैं समझता हूँ कि इसको अखलाकी तौर पे देखना चाहिए, कानूनी तौर पे तो है, बिल्कुल कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी देखना चाहिए। बशीर अहमद साहब, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, अगर पैसे पाकिस्तान लाए गए हैं तो किस तरीके से लाए गए हैं, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का है या फिर हवाला हुंडी का इस्तेमाल किया गया है? बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ कि कैश पैसे लिए इसलिए थे कि उन्होंने कैश लाना था यहाँ पे, यहाँ पर आकर के बेचा। ये तो सीधा मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये तो सीधा कैश स्मगलिंग का केस बनता है और दूसरा बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का। सिंपल, सीधा, स्ट्रेट, ये सीधा बनता है बेटा। ठीक है। अच्छा, ये कोई उसके लिए कुछ वो करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सीधा स्मगलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग वो केस बनता है सीधा। या तो फिर मनी ट्रेल दे दें, रसीदा काटो। वो कहते हैं ना, मैं अभी ये कुछ और वज़ाहिर 3 साल हो गए मेरी नौकरी को, तो आई एम फ्री सिटीजन। मैं कहता हूँ रसीदा कटो जनाब, रसीदा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, और अगर वो इस केस के अंदर क्लियर हैं तो फिर वो अपनी जो मनी ट्रेल है वो पेश कर दें। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे।